بہت سے لوگوں کو ڈاؤٹس آتے ہیں اور ان کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات آتے ہیں، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پٹ اس ایٹ ایز، اللہ اکبر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریلیکس کیا، اور وہ ریلیکس کیسے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے اور اللہ کی کریشن پہ کو آبزرو کر رہے ہوں گے، سوال پوچھیں گے یہ کس نے بنایا، یہ کس نے بنایا، اور پھر اچانک شیطان آئے گا اور ان کے ذہن میں سوال ڈالے گا کہ اچھا اللہ کو کس نے بنایا۔ یہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے مائنڈ میں سوال آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت سلوشن بتایا۔ انہوں نے کہا کہ جب تمہارے ذہن میں یہ آئے کہ اللہ کو کس نے بنایا، سو وٹ ڈو یو سے؟ یو سے آمنت باللہ و رسولہ، یا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے کر آیا، بیکاز دس وسوسہ فرام شیطان، اور اس کا جواب ہے آمنت باللہ، میں اللہ کی ذات پہ ایمان لے کر آیا، میں اللہ کے اس ایٹریبیوٹ پہ ایمان لے کر آیا کہ اللہ انکریٹڈ۔ یعنی کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت سے عجیب و غریب تھاٹس آتے ہیں، اور اللہ کی ذات کے حوالے سے یا ویسے ہی وسوسے آتے ہیں، عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، کچھ بیہودہ قسم کے خیالات آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم سب کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے تمہیں معاف ہیں جب تک تم ان پہ ایکٹ نہیں کرتے۔ تو ایک اور چیز ہے کہ خیالات کو جھٹک دینا چاہیے، وسوسوں کو جھٹک دینا چاہیے، ادروائز وسوسے سوچ سوچ کے انسان بہت دور نکل جاتا ہے، اسی کو اوور تھنکنگ کہتے ہیں نا، پھر وہ پریشان ہونے لگتا ہے۔ آپ صحابہ کی کنورسیشن سنیں کہ جب وہ آپس میں بیٹھتے تھے ان کی کنورسیشنز کیا ہوتی تھیں، اینڈ کمپیئر اٹ ود آور کنورسیشن، کہ ہماری کنورسیشنز کیا ہوتی ہیں۔ ہماری گفتگو میں کسی قسم کی گروتھ نہیں ہوتی، یعنی گفتگو وہ اچھی ہوتی ہے جس میں آپ کے علم کی گروتھ ہو رہی ہے، جس میں آپ کی مینٹل گروتھ ہو رہی ہے، اسپرچول گروتھ ہو رہی ہے، اور کچھ لطف بھی آ رہا ہے، آپ کو لطف اندوز گفتگو ہونی چاہیے۔ لیکن ہماری جو کنورسیشن ہے ان میں کوئی گروتھ نہیں ہوتی، ٹو بی آنیسٹ۔ سو لک ایٹ دیئر کنورسیشن۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سٹنگ ود عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ واٹس یور فیوریٹ آیا ان دا قرآن؟ آپ کے نزدیک قرآن کی کوئی ایسی آیا جس میں بہت ہوپ ہے، جس میں بہت امید ہے، یعنی ان شارٹ کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے؟ تو عبداللہ بن عباس مسکرا، انہوں نے کہا واٹس یورز، آپ کی کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر نے سورہ زمر کی چیپٹر 39 ورس نمبر 53 غالباً، اف آئی ایم ناٹ رانگ، یہی اس کا ریفرنس ہے، انہوں نے یہ کوٹ کی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، اللہ کہتے ہیں کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کیا ہے، ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، گناہ کر کر کے، یعنی اسراف کا مطلب ہوتا ہے فضول خرچی، یعنی ایکسیس میں کر چکے ہیں، تو ان سے کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن تم اس سے رجوع کرو، اس سے رابطہ رکھو۔ اور آدم جو ہے، آدم کا جو بچہ ہے وہ گناہ تو کرتا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر آدم کا بچہ گناہ کرتا ہے، لیکن ان میں سے بہترین وہ ہے جو گناہ کی توبہ کرتا ہے۔ تو بہرحال جب انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر نے کہ میری یہ فیوریٹ آیا اور اس میں مجھے سب سے زیادہ امید نظر آتی ہے، سب سے زیادہ ہوپ نظر آتا ہے، تو پھر انہوں نے پوچھا عبداللہ بن عباس سے کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے؟ اب عبداللہ بن عباس کی آپ انسائٹ دیکھیے، ان کی گہرائی دیکھیے، اور انہوں نے سبحان اللہ وہ بات کی جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو امت ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں جن کے ذہن میں ڈاؤٹس آتے ہیں، ان کے لیے کتنا ہوپ ہے اس آیت میں۔ اور عبداللہ بن عباس اٹ واز ایز اف کہ انہیں پتہ تھا ایک ایسا دور آئے گا جب لوگوں میں خصوصاً نوجوانوں میں بہت سے ڈاؤٹس کریٹ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک آیا جو سب سے زیادہ امید دلاتی ہے وہ سورہ البقرہ کی وہ آیت ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو زندگی اور موت کیسے دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کب کہا؟ اس سے پہلے نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا پورا ڈائلاگ ہے، اور نمرود جو ہے وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ میرا رب زندگی دیتا ہے اور میرا رب موت دیتا ہے، اور نمرود آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں کرتا ہوں، میں زندگی اور موت دیتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو مغرب میں طلوع کرتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے، تو یہ کر کے دکھا سکتا ہے، یا تو اس چیز کو ریورس کر سکتا ہے؟ تو یہاں پہ وہ چپ ہو گیا، اور ڈیفینیٹلی ہی واز ڈیفیٹیڈ۔ بٹ مائی پوائنٹ آف ٹیلنگ یو دس از کہ آپ سوچئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ دلیل پیش کی تھی کہ میرا رب
زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ سے خواہش کر رہے ہیں کہ اللہ آئی وانٹ ٹو سی کہ آپ زندگی کیسے دیتے ہیں، آپ موت کیسے دیتے ہیں. کین یو امیجن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کا یہ سوال کرنا، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو ڈاؤٹ ہو گیا تھا اللہ پہ؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے ان کا بلیف نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ he just wanted to increase in faith. He already knew, he had belief in it, but اگر اس کا پروف بھی وہ دیکھ لیں اور اگر اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا اور ان کا بلیف مینی فولڈز انکریز ہو جائے گا. تو یہاں سے ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وی آلریڈی نو مینی تھنگس، وی آلریڈی بلیو ان مینی تھنگس ان اسلام، بٹ اگر ہم نالج حاصل کر کے کسی چیز کا پروف ڈھونڈ سکتے ہیں تو اس کو علماء نے ڈسکریج نہیں کیا. لیکن پروف ڈھونڈنے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنا ایمان بڑھانا چاہتا ہوں، اور اگر مل گیا تو 100 بسم اللہ، اگر نہ ملا تو پھر بھی ہمارا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ ہے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے پاس ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ تو ابو جہل کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو بھی کہا انہوں نے بالکل سچ کہا ہوگا. یعنی ان کا بلیف پہلے ہی آسمان کو چھو رہا تھا. اور اس نے کہا کیا تم یقین کرتے ہو کہ وہ براق پہ بیٹھ کے آسمانوں کی سیر کر کے آیا اور وہاں پہ اس نے جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں ہیونز میں جا کے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات پہ بلیو کرتا ہوں، تو یہ کیا ہے میرے لیے؟ تو یہ تو میں 100% کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ابو جہل نے پوچھا اس سے بڑی بات کیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تو یہ بلیف رکھتے ہیں کہ اوپر سے 7ویں آسمان کے اوپر سے رب العالمین جبرائیل علیہ السلام کے تھرو ان پہ وحی کرتا ہے. تو یہ بڑی بات ہے یا یہ بڑی بات ہے کہ وہ آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں؟ تو ہم تو پہلی پہ بلیف رکھتے ہیں، تو دوسری ہمارے لیے کیا ہے؟ کچھ لوگ کو ڈاؤٹس آتے ہیں، کچھ لوگ نیگیٹو لوگوں میں بیٹھ کے ان کے ڈاؤٹس انکریز کر جاتے ہیں. اسپیشلی آج کا دور لیں، یوٹیوب پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک ویڈیو کھل گئی اسلام کے خلاف یا اللہ کی ایگزسٹنس کے خلاف. تو سپوز آپ نے کوئی ایسی ویڈیو دیکھ لی، آپ کی کسی دوست سے بات ہو گئی، ناؤ یو نیڈ ٹو انکریز یور فیتھ، یو نیڈ ٹو انکریز یور ایمان. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں، جا کے اپنے ڈاؤٹ کو شیئر کرتے ہیں، قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، اینڈ یو ایون ٹرائی ٹو سرچ فار پروف. اوکے، اینڈ یو کین فائنڈ اے لاٹ آف پروفس سائنٹیفکلی اسپیکنگ. اوکے، قرآن میں جو کچھ آیات ہیں which are very accurate when we talk about science. It doesn't mean کہ ہم قرآن کو سائنس سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. It simply means that Quran is way above science. Okay, and sometimes we need to see the proof. So what does Allah subhanahu wa ta'ala reply to Ibrahim alayhi salam? Allah subhanahu wa ta'ala said to Ibrahim alayhi salam, okay, تم ایسا کرو کہ ایک پرندہ لو اور اس کے پیسز کرو اور اس کا ایک پیس اس پہاڑ پہ رکھو، ایک پیس اس جگہ رکھو، ایک پیس اس جگہ، ایک پیس اس جگہ، and then you just call it and it will come back to you. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا، اینڈ دین ہی saw with his own eyes کہ وہ پیسز کس طرح سے جڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پرندے کو کس طرح سے دوبارہ زندگی دیتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام، آپ سوچئے کہ ان کا ایمان کس پیک پہ ہوگا. تو یہ سارا جو واقعہ ہے، یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو یہ خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ میرے لیے سب سے ہوپ فل آیا اس لیے ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کو ہوپ دلا رہے ہیں کہ اگر ابراہیم، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس بات پہ؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو یہ چیز آ سکتی ہے کہ آئی وانٹ ٹو سی، تو وی ہیو مور رائٹ ٹو آسک فار دیز تھنگس. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چیلنج کر رہے ہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے پروفٹ یہ خواہش کر سکتے ہیں تو ایک عام بندہ، اس کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے ڈاؤٹس کو شیئر کرے، وہ اپنے ڈاؤٹس کو کلیئر کرے. اینڈ ایف اگر اسے کچھ پروف ملتا ہے اور اس سے ایمان بڑھتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. بٹ ہیونگ سیڈ اٹ، وی ہیو ٹو ہیو بلیف. ڈیفینیٹلی بلیف تو رکھنا ہی ہے اور صبر کرنا ہے اگر کوئی چیز ہمارے سمجھ میں نہیں بھی لگ رہی ہے تو دیٹ از بیکاز آف آر لمیٹیشن آف آر عقل. سو وٹ آئی مین ٹو سے از کہ یو یوز یور عقل ٹو ارائیو ایٹ دا انٹیگریٹی آف دا نقل. یہ ہے سارا کریکس یہ باتیں بتانے کا کہ آپ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ ارائیو کر سکیں نقل یعنی ٹیکسٹ کی انٹیگریٹی پر. اوکے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے تو وحی کی کیا ضرورت ہے؟ تو عقل اللہ نے اسی لیے دی ہے نا تاکہ آپ وحی پہ ایمان لا سکیں اپنی عقل کو یوز کرتے ہوئے کہ دس از دی اونلی آپشن. اوکے، اسلام از دی اونلی آپشن، وہی از دی اونلی آپشن دیٹس گوئنگ ٹو سالو آر پرابلمس. دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ کنفیوز زندگی گزارتے ہیں. دے سرچ فار میننگ، دے سرچ فار پرپز، دے سرچ فار ٹروتھ.
ہم کہاں سے آئے ہیں, یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, ہم نے کہاں جانا ہے, ہم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایز مسلمز ہمیں پہلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا. وی آلریڈی نو دا ٹروتھ, وی آر دا پیپل آف وحی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فلسافیکلی اینڈ انٹلیکچولی مسلم از ابو ادر نیشنز. اوکے, ایز اے ہیومن بینگ آل آر ایکول. We can't degrade a non-Muslim just because he or she is a non-Muslim. جیسے انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ ہم نان مسلم کو کمتر سمجھتے ہیں. ہم کمتر اسے نہیں سمجھتے, وہ بھی ہیومن بینگ ہے. لیکن فلسافیکلی انٹلیکچولی جو علم مسلمان کے پاس ہے وہی کے تھرو, کسی اور کے پاس نہیں. بیکاز وی ہیو دا الٹیمیٹ ٹروتھ, دس از آور کلیم اینڈ دس از دی حق. اوکے, قرآن از دی حق. تو جب ہمارے پاس ٹروتھ آ گیا, ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک پرپز آ گیا, ہمارے پاس جو ہے وہ سچائی آ گئی. ناؤ میننگ بیکمز ایزی, سرچنگ فار میننگ بیکمز ایزی اینڈ لائف بیکمز ایزی بیکاز وی آلریڈی ہیو دا ٹروتھ, وی آلریڈی ہیو دا پرپز. ناؤ وی ہیو ٹو گو آفٹر دا پرپز, اور اس پرپز پہ عمل کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے. دیٹ ول بی اے لائف فل آف سیلف فلفلمنٹ. سو وین یو ٹاک ٹو این ایتھیسٹ اینڈ یو جسٹ کویسچن ہم اباؤٹ ہز نالج, آپ اس کو احساس دلانے کی کوشش کریں کہ آپ کے پاس پہلی تو بات نالج ہے کتنا, and then what code or what guidance do you have to solve the world problems. Obviously at the end of the conversation اگر وہ intellectually honest ہے, he or she would definitely agree کہ yes I need to study more. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ we will show them our signs, ہم انہیں اپنے سائنس دکھائیں گے. کہاں پہ؟ آفاق میں, افق یعنی کہ ہورائزنس میں, فار ہورائزنس میں دکھائیں گے. اور within their own selves, انفسہم, ان کے اپنے اندر ہم انہیں سائنس دکھائیں گے, یہاں تک کہ ان کو ایک کلیئر ہو جائے گا کہ یہی حق ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات حق ہے. سو ہاؤ ڈز اٹ آل اسٹارٹ؟ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے کچھ لوگ آئے, ایک قافلہ آیا, اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ او Allah's messenger, tell us about how it all began. مطلب کیا تھا, شروع میں کیا تھا, اور بعد میں کیسے ہر چیز جو ہے تخلیق پائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there was only Allah and nothing except him. اللہ تھا اور اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. یعنی اللہ is the source, and سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ, Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said that there was a صحابی. یہاں سے ایک اور پوائنٹ بھی پروف ہوتا ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کویسچنس کیا کرتے تھے آگے. سو وین پیپل نیئر اس, if they are asking such questions out of good intentions, they want to know, we should not shun them. ہمیں انہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے, بھگا نہیں دینا چاہیے, ہمیں انہیں آنسر کرنا چاہیے. ابو رزین رضی اللہ عنہ, who was a صحابی, he once asked رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ tell me about how it all began and tell me about the existence of Allah subhanahu wa ta'ala, how he, from where he came. So Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said کہ there was no air beneath Allah, no air above Allah, and there was just Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی سبحان اللہ, کتنی خوبصورت بات ہے, اللہ کی عظمت ہے کہ ایئر نہیں تھی, میٹر نہیں تھا, اسپیس نہیں تھا, ٹائم نہیں تھا, گریوٹی نہیں تھی, nothing, whatever you can think of, physical laws نہیں تھے. There was the creator, Allah, the source was there. And then what happened? Then everything came into being. وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ chronological order سے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ کریٹ ہوئیں. So the creation needs Allah. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا لوگوں کو آنسر کرنے کا. And he spoke the truth کہ there was Allah and nothing else. But what he wanted to tell them was کہ because Allah is so powerful that before him there was nothing and he is not created by anything, so you guys need Allah. تم اللہ کے بغیر کیسے زندگی گزار سکتے ہو؟ تم اللہ کے بغیر زندگی گزارنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ اللہ سے تم کس طرح سے انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہو؟ اللہ سے تم کیسے دور بھاگ سکتے ہو جبکہ اللہ از the source of everything. And Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the most truthful poem that has ever been said by any poet, سب سے سچی پوئم جو کبھی بھی کسی پوئٹ کے منہ سے نکلی ہے وہ کیا ہے؟ جب ایک پوئٹ نے کہا تھا کہ ہر چیز فانی ہونے والی ہے, ہر چیز ختم ہونے والی ہے, ایوری تھنگ از ڈسپوزیبل ایکسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے. آپ سوچ سکتے ہیں, لیٹ دیٹ سنک ان فار اے مومنٹ, کہ ہم کتنے شعر سنتے ہیں, ہم روزانہ گانے سنتے ہیں, ہم روزانہ جو ہے وہ شعر و شاعری سنتے ہیں جس میں ابسرڈ باتیں ہوتی ہیں,
جس میں جو ہے بے تکی باتیں ہوتی ہیں اور جس میں بہت سا جھوٹ ہوتا ہے, سپرفلوئس باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سچی شاعری اگر کسی پوئٹ نے آج تک کی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ ہر چیز فانی ہے سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے. سو ہاؤ بیوٹیفل اٹ از کہ اللہ القیوم ہے, اللہ ایگزسٹ کرنے والے ہیں, اللہ کے علاوہ ہر چیز نے فانی ہو جانا ہے. ابو رزین رضی اللہ عنہ کا یہ جو سوال تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں پر ہے, کہاں کا مطلب ہے ہی از تھنکنگ اباؤٹ اسپیس. اوکے, میں آپ سے پوچھوں آپ کہاں پر ہیں, آپ مجھے ایک ایڈریس دیں گے, وہ ایڈریس کا مطلب ہے اسپیس دے رہے ہیں آپ مجھے. اوکے, سو وین وی آسک ویئر واز اللہ اور ویئر واز اللہ بفور کریشن اینڈ وٹ واز ہیپننگ بفور کریشن, ایکچولی ہم اپنی لمیٹیشن کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جج کر رہے ہیں. وی آر آسکنگ اباؤٹ دا اسپیس ویئر ایز اللہ جو ہے وہ اسپیس سے بری ہے. سو اسی طرح ایک اور کویسچن مائنڈ میں آتا ہے, کبھی کبھی کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ لاسٹ تھرڈ پارٹ آف دا جو نائٹ ہوتا ہے روزانہ ڈسینڈ کرتے ہیں پہلے آسمان پہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں, انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے جو اپنی دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے, کوئی ہے کروانا چاہتا ہے, کوئی ہے کہ جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں تہجد کے ٹائم پہ. سبحان اللہ. تو کچھ لوگ یہ سوال پوچھیں گے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل, اللہ کس طرح عرش سے نیچے آتے ہیں پہلے آسمان پہ, پہلے آسمان میں سماتے کیسے ہیں, اینڈ واٹ از دا ہول پروسیجر. اگین برادر اینڈ سسٹر, یہ جو ہمارے سارے سوالات ہوتے ہیں اس طرح کے کہ ویئر از اللہ, ہاؤ ڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ویئر از اللہ کا تو خیر جواب ہے, ویئر واز اللہ, وٹ آئی مین ٹو سے بفور کریشن اینڈ وٹ واز ہی ڈوئنگ, and how he comes to the first heaven in the last third part of the night. These all questions arise and they don't have any answer, because we cannot answer them. We do not have the knowledge and the required capability to answer that. یہ بالکل اسی طرح کہ آپ 100 سال پہلے چلے جائیں اور آپ کسی ایسی چیز کو ایکسپلین کرنا چاہیں اس 100 سال پہلے کی ریسورسز اور ریسرچ کے مطابق جو اب ایگزسٹ کرتی ہے, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو سو, کیونکہ اس دور میں وہ پیرامیٹرز نہیں ہیں, اس دور میں وہ چیزیں ابھی دریافت نہیں, وہ لاز نہیں ہیں, وہ تھیوریز نہیں ہیں, things like that. And science is researching, and one day, maybe one day, science will be telling you about a lot of things جو اس وقت ہمارے لیے غیب کا حصہ ہے. So Allah knows best. And look at this dua of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کیسے ڈسکرائب کیا. اس دعا کے ترجمے پہ غور کیجیے گا. اللہم رب السماوات السبع و رب العرش العظیم, اے اللہ جو رب ہے آسمانوں کا, 7 آسمانوں کا, اور جو رب ہے عرش عظیم کا. ربنا و رب کل شیء فالق الحب والنوی ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان, اے زمین کو پھاڑنے والے, بیج کو نکالنے والے, اور آسمان بنانے والے, اور تورات نازل کرنے والے, انجیل نازل کرنے والے, فرقان یعنی قرآن نازل کرنے والے. اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بالناصیتی, کہ میں ہر اس چیز سے, ہر اس شر سے آپ کی پناہ پکڑتا ہوں, آپ کی پناہ میں آتا ہوں جس کی پیشانی آپ نے پکڑی ہوئی ہے. یعنی ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں. لک ایٹ دس بیوٹیفل دعا, how Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam is making us dependent on Allah subhanahu wa ta'ala. And then this dua goes on to Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un wa antal zahiru falaysa fawqaka shay'un wa antal batinu falaysa dunaka shay'un iqzi anna ad-dayna wa aghnina min al-faqr. How beautiful this dua is. Subhanallah. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam is telling us کہ اے اللہ آپ اول ہیں, آپ آخر ہیں, نہ آپ سے پہلے کچھ تھا نہ آپ کے بعد کچھ ہوگا. آپ ظاہر ہیں یٹ یو آر باطن. اوکے, آپ ظاہر ہونے کے باوجود باطن ہیں, اور آپ ایگزسٹ کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. سو دس از واٹ آئی مین کہ اللہ ظاہر ہے, اللہ باطن بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آ رہے, لیکن یٹ ان اسپائٹ آف دا فیکٹ دیٹ وی کانٹ سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وی کین فیل ہم. Okay, we can know he exists. Okay, we have been told he exists and we can feel his presence. So he is zahir in that sense, right? And then he's awwal. Allah awwal hai, awwal akhir hai. Allah se pehle kuch nahi tha, Allah ke baad kuch nahi hoga, yahi Allah hai. And Allah is so aware that he knows what goes into the earth and what comes out of it. Okay, اس دعا میں یہ بھی تو ہے نا کہ بیج کو نکالنے والا, آسمانوں کو بنانے والا, اور بیج میں سے جو ہے وہ بیج کو پھاڑ کر وہ نکالنے والا. So he knows ارتھ میں کیا جا رہا ہے اور ارتھ میں سے کیا نکل رہا ہے. This is Allah.
He knows everything. He knows about our problems. And so all these waswasas, these questions put aside and just think about these things جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. And Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, he told us a very, very great thing about Allah subhanahu wa ta'ala, about two of his attributes inshallah, جس کو ہم ڈسکس کریں گے.